آج ہم ایک ایسے سفر کی کہانی سنیں گے جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک سفر جہاں تم شہروں کے درمیان دوریاں نہ مائلز میں نہ کلومیٹرز میں بلکہ صرف کچھ ہی منٹس میں طے کر سکتے ہو۔ لاہور سے کراچی، ممبئی سے دہلی، صرف 30 منٹ کا سفر۔ یہ کوئی فلم یا خواب نہیں بلکہ ایک فیوچرسٹک ٹیکنالوجی کا وعدہ ہے جس کا نام ہے ہائپر لوپ۔ مگر کیا یہ وعدہ اصل میں پورا ہو پائے گا؟ کیا ہم سچ میں اتنی تیزی سے سفر کر پائیں گے یا پھر یہ صرف ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کتابوں میں اچھی لگتی ہے مگر حقیقت میں امپوسیبل ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہائپر لوپ کے سفر کا پورا جائزہ لیں گے۔ ٹیکنالوجی کی کہانی، اس کا سائنس، اس کے چیلنجز، کنٹروورسیز اور وہ راہ جہاں سے شاید یہ ٹیکنالوجی دنیا کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہائپر لوپ کا آئیڈیا آفیشلی 2012 میں دنیا کے سامنے آیا جب ایلن مسک نے ایک وائٹ پیپر پبلش کیا۔ ایلن مسک جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو ففتھ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ہوا کی ریزسٹنس کو ہٹا دیں اور فرکشن کو کم کر دیں تو ہم اپنی رفتار کو راکٹ جیسا بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہائپر لوپ کا کانسیپٹ بالکل نیا نہیں تھا۔ 1904 میں ایک سائنٹسٹ رابرٹ گوڈرڈ نے ویکیوم ٹرین کے کانسیپٹ پر ریسرچ شروع کی تھی جس کا مقصد فرکشن کو ختم کرتے ہوئے تیزی سے سفر کرنا تھا۔ اس وقت یہ صرف ایک تھیوری تھی مگر آج ایلن مسک نے اس کانسیپٹ کو پریکٹیکل بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایلن مسک نے کہا کہ ہم ایک ایسی ٹیوب بنائیں گے جس میں ہوا نہ ہو اور پورس میگنیٹک لیویٹیشن کی مدد سے اس ٹیوب میں تیریں گے۔ مطلب یہ کہ پورس نہ ریل پر چلیں گے نہ روڈز پر بلکہ ویکیوم میں اس طرح سے تیریں گے کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس آئیڈیا نے دنیا بھر کے انجینئرز اور سائنٹسٹ کا دل جیت لیا۔ اگر ہم ہائپر لوپ کی سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں سمجھنی ہوگی: ویکیوم ٹیوب، میگنیٹک لیویٹیشن اور پروپلشن سسٹم۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ویکیوم ٹیوب ہے۔ یہ ٹیوب ایک لمبی اور ہرمیٹیکلی سیلڈ پائپ ہوتا ہے جس میں ہوا کا پریشر بہت کم یا بالکل نیئر زیرو ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہوا نہیں ہوتی تو کوئی ایئر ریزسٹنس نہیں ہوتی اور جب ہوا کی ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی آبجیکٹ زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے میگنیٹک لیویٹیشن یعنی میگ لیپ۔ ہائپر لوپ پورس کو ٹیوبز کے اندر میگنٹس کی مدد سے اٹھایا جاتا ہے جس سے یہ سرفس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے۔ اس طرح فرکشن بالکل نہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ امیجن کرو کہ پورس ہوا میں تیر رہا ہو، اس وجہ سے یہ اتنی تیزی سے ٹریول کر سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے پروپلشن سسٹم جو پورس کو آگے دھکیلتا ہے۔ ہائپر لوپ میں یہ سسٹم الیکٹرو میگنیٹک یا ایئر کمپریسر کی مدد سے ختم کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پورس اپنی سپیڈ کو 1000 کلومیٹر پر آور سے بھی اوپر لے جا سکتے ہیں۔ مگر اتنی تیزی سے ٹریول کرنا اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ اس پروسیس میں چھوٹی سی ڈیٹیل میٹر کرتی ہے: پریشر کنٹرول، پورٹ سٹیبلٹی، ایمرجنسی بریکنگ اور پیسنجر سیفٹی۔ یہ سب چیزیں ابھی بھی ریسرچ اور ٹیسٹنگ کی سٹیج میں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان سب سے بڑے چیلنجز کی جو ہائپر لوپ کے راستے میں ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج ہے ویکیوم ٹیوب کا انفراسٹرکچر۔ ایک ٹیوب جس میں ہوا نہ ہو وہ بہت فریجائل ہوتی ہے۔ اگر ٹیوب میں ہلکا سا بھی لیک ہو جائے تو پورا سسٹم فیل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ٹیوب کو پوری طرح ایئر ٹائٹ اور اسٹرانگ بنایا جانا ضروری ہے جو انجینئرنگ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج ہے پیسنجر سیفٹی۔ سوچو کہ تم 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہو۔ اگر ٹیوب میں پریشر چینج ہو جائے یا کوئی میکینیکل فالٹ آ جائے تو اس کا اثر کیٹاسٹروفک ہو سکتا ہے۔ ہائپر لوپ انجینئرز کو اس سیفٹی سسٹم کو بڑے ہی ایڈوانس طریقے سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے جس میں ایمرجنسی بریکنگ، لائف سپورٹنگ سسٹم اور فاسٹ ایووکیشن پلانز شامل ہیں۔ ہائپر لوپ کا تیسرا چیلنج ہے کاسٹ۔ ہائپر لوپ کا انفراسٹرکچر بنانے میں ہر مائل کا خرچہ $100 ملین تک جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ممبئی سے پیون کے درمیان ہائپر لوپ بنانا چاہتے ہیں تو اس پروجیکٹ پر بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرنے پڑیں گے۔ کیا یہ کمیرکلی فیسیبل ہوگا؟ یہ سوال ابھی بھی انجام سے دور ہے۔ ایلن مسک کا نام سنتے ہی سب کے ذہن میں ایک ہی چہرہ آتا ہے: ٹیسلا، اسپیس ایکس اور فیوچر کی سوچ۔ مگر ہائپر لوپ کے معاملے میں ایلن مسک کا رول تھوڑا الگ ہے۔ 2013 میں ایلن مسک نے ہائپر لوپ کے کانسیپٹ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ ایک وائٹ پیپر میں دنیا کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خود اس پروجیکٹ پر ڈائریکٹلی کام نہیں
نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس پہلے ہی اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسے بڑے پروجیکٹس ہیں اور وہ صرف ایک آئیڈیا پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر کوئی چاہے تو اس آئیڈیا کو آگے لے جا سکتا ہے۔ ایلن مسک نے ہائپر لوپ کے لیے ایک کمپٹیشن شروع کیا جس کا نام تھا ہائپر لوپ کوڈ کمپٹیشن۔ اس کمپٹیشن میں دنیا بھر کی یونیورسٹیز اور اسٹارٹ اپس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے ہائپر لوپ کوڈ پروٹوٹائپس بنائیں، ٹیسٹ کریں اور دکھائیں کہ کون سب سے بہتر ڈیزائن تیار کرتا ہے۔ اس کمپٹیشن نے کافی ساری نئی کمپنیز کو انسپائر کیا جیسے ورجن ہائپر لوپ اور ہائپر لوپ ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجیز۔ ایلن مسک نے خود کوئی ہائپر لوپ کمپنی نہیں بنائی، مگر انہوں نے اسپیس ایکس کے انڈر اس کمپٹیشن کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا۔ یہ کافی فیسینیٹنگ تھا، ایلن مسک کا آئیڈیا، لیکن امپلیمنٹیشن الگ کمپنیز کے ہاتھ میں۔ اگر ہم ہائپر لوپ کے پریکٹیکل پروگرس کی بات کریں تو سب سے زیادہ آگے نکلنے والی کمپنی ورجن ہائپر لوپ تھی۔ رچرڈ برینسن کے ورجن گروپ نے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کیا اور 2017 میں انہوں نے نیویڈا USA میں ہائپر لوپ کا ایک ٹیسٹ ٹریک بنایا۔ 2020 میں ورجن ہائپر لوپ نے پہلی مرتبہ پیسنجرز کو لے کر ٹیسٹ کیا۔ یہ ٹیسٹ سکسیسفل رہا، مگر ٹیسٹ ٹریک صرف 500 میٹر لمبا تھا، یعنی کومیریکل لیول کا نہیں تھا۔ اس ٹیسٹ میں ہائپر لوپ نے 172 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اچیو کی، جبکہ کومیریکل ہائپر لوپ کی سپیڈ 1000 کلومیٹر پر آور سے کافی کم تھی، یعنی کومیریکل لیول کا نہیں تھا، لیکن یہ پہلا قدم تھا۔ دوسری طرف ہائپر لوپ ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجیز نے بھی یورپ میں پروٹوٹائپس بنائے۔ ان کا فوکس سیفٹی اور ٹیکنالوجی سٹینڈرڈ پر تھا، مگر ان تمام ٹیسٹ کے باوجود اب تک کوئی بھی ہائپر لوپ کومیریکل سروس شروع نہیں ہوئی۔ اس کا ریزن سمپل ہے، انفراسٹرکچر کی کمپلیکسٹی، ہائی کاسٹ اور اب تک انکمپلیٹ سیفٹی سرٹیفیکیشن۔ جب بھی کوئی فیوچرسٹک ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے اس کے ساتھ کنٹروورسیز اور کانسپائریسیز بھی آتی ہیں۔ ہائپر لوپ کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف بلینئرز کا ایک شو آف پروجیکٹ ہے جس میں لوگوں کے ٹیکس پیسے یا انویسٹرز کے پیسے برباد ہو رہے ہیں۔ کچھ کرائٹکس کا کہنا ہے کہ ہائپر لوپ کا کانسیپٹ ریئلٹی میں کام نہیں کرے گا۔ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہائپر لوپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر اتنا مہنگا اور کمپلیکس ہے کہ یہ اکانومیکلی ویلیویبل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائپر لوپ صرف ایک ہائپ ہے جو انویسٹرز کا پیسہ نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف سپورٹرز کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی فیوچر کا حصہ بنے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے ایئر پلینز کو بھی لوگوں نے امپوسیبل کہا تھا، لیکن آج ایئر پلینز دنیا بھر کا نارمل حصہ بن چکے ہیں۔ سپورٹرز کا ماننا ہے کہ ہائپر لوپ کو بس تھوڑا اور وقت اور صحیح ریگولیٹری سپورٹ چاہیے، پھر یہ کومیریکل بنے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک بلینئر کا خواب ہے یا پھر واقعہ ہی فیوچر کا سیف اور فاسٹ ٹریول موڈ؟ یہ ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی ہے اور اس میں نئے ٹویسٹ آ رہے ہیں۔ اگر ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو ہائپر لوپ کا کومیریکل رول آؤٹ اب تک نہیں ہوا۔ 2022 میں ورجن ہائپر لوپ نے اپنا پیسنجر ٹیسٹنگ پروگرام بند کر دیا کیونکہ انویسٹرز نے اس پروجیکٹ کو پروفیٹیبل نہیں سمجھا۔ ایلن مسک کی طرف سے ابھی تک کوئی لارج اسکیل ہائپر لوپ پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا۔ ہاں، مسک کی بورنگ کمپنی نے کچھ ٹنلز بنائے جیسے لاس ویگاس میں میگر، وہ ہائپر لوپ کے لیول کا نہیں تھا۔ اب بات ہوتی ہے فیوچر پلانز کی۔ سعودی عربیہ نے اپنے فیوچرسٹک سٹی پروجیکٹ دا لائن میں ہائپر لوپ کا آئیڈیا شامل کیا ہے۔ انڈیا کا ممبئی پیون ہائپر لوپ پروجیکٹ بھی پیپر ورک تک اٹکا ہوا ہے۔ چائنا نے بھی اس ٹیکنالوجی میں ریسرچ شروع کر دی ہے، لیکن اب تک یہ سب صرف پیپر پر ہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہائپر لوپ کی کہانی، ایک فیوچرسٹک آئیڈیا جو دنیا کو بدلنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اب تک وہ صرف ایکسپیریمنٹس اور ڈریمز تک ہی سمٹ گیا ہے۔ کیا ہائپر لوپ سچ میں ہمارے شہروں کو ایک دوسرے کے اتنا پاس لے آئے گا کہ ہم صرف منٹس میں سفر کر سکیں، یا پھر یہ ایک ایسا خواب ہے جو صرف ایلن مسک جیسے ویژنریز کا پیشن ہی رہے گا؟ تمہارے حساب سے کیا یہ ٹیکنالوجی فیوچر کا حصہ بن پائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکوڈنگ انسائٹس۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔